اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، باقی سبھی فسانے زندہ یہی حقیقت، زندہ یہی حقیقت، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا خدائے وحدہ لا شریک نے ہندوستان کی ایک گمنام بستی قادیان سے ایک وجود کو مسیح اور مہدی بنا کر مبعوث کیا۔ یہ وجود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا تھا۔ آپ کی بعثت کی نسبت مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا امت کو خبر دی۔ وآخرین منہم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہم میں سے تو ہیں لیکن ہم سے ملے نہیں، تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، لو کان الایمان معلقا عند الثریا لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء۔ بخاری کتاب تفسیر سورہ جمعہ۔ بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر جہاں اس دین کی ترقی اور پوری دنیا میں چھا جانے کی پیشخبریاں دیں، وہاں اللہ تعالیٰ سے علم پا کر یہ بھی بتایا کہ آخری زمانے میں عالمی سطح پر بیرونی اور اندرونی فتنے پیدا ہوں گے جن کے نتیجے میں مسلمانوں پر ادبار اور تنزل آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا، ان کی مساجد بظاہر آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی نظر آئیں گی، ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے، ان میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا، جس حالت پر میں اور میرے صحابہ ہیں اسی حالت پر وہ ہوں گے، یعنی جو کیفیت جو حالت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تھی کہ نمازوں کی اجازت نہیں تھی، اذان دینے کی اجازت نہیں تھی، طرح طرح کی پابندیاں لگی ہوئی تھیں، اس فرقے پر بھی اسی قسم کی پابندیاں لگ جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو خبر دی کہ اسلام پر غیر مذاہب کی طرف سے بھرپور حملہ ہوگا، جس کی مذہبی کیفیت کو آپ نے دجال اور دنیاوی حملے کو یاجوج ماجوج کا نام دیا اور بتایا جب یہ کیفیت آ جائے گی تو تب ایک وجود کو ظاہر کرے گا جو ایمان کو جو دنیا سے اٹھ چکا ہوگا واپس لائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، صحیح فیصلہ کرنے والے، عدل سے کام لینے والے، وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیروں کو قتل کریں گے، جنگ کا خاتمہ کریں گے
وہ مال لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا، اور اس دور میں ایک سجدہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ ان احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس زمانے کے بارے میں پیشگوئی فرمائی ہے کہ مسلمانوں کی حالت بہت ہی گری ہوئی ہوگی، وہ گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اس وقت مسلمانوں کے بہت زیادہ فرقے ہو جائیں گے، لیکن ان سب فرقوں میں ایک ہی فرقہ ایسا ہوگا جو صحیح رستے پہ ہوگا۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہیں تو وہ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ اس حالت پر ہوں گے جس حالت پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی ان کے ساتھ بھی دوسرے لوگ وہی سلوک کریں گے جو سلوک آج میرے اور میرے صحابہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی مساجد بظاہر آباد ہوں گی، کثرت سے لوگ جائیں گے، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ بالکل یہی کیفیت آج کے زمانے کی ہے، جس میں بہت زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں، ہر جاننے والا، دیکھنے والا، سننے والا اس بات کو خوب سمجھتا ہے کہ بالکل وہ ساری نشانیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس زمانے کی بتائی تھی، جب کہ مسلمانوں پر ادبار آئے گا، وہ ساری نشانیاں آج پوری ہو چکی ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ بن مریم کا نزول بھی بروزی رنگ میں ہو چکا ہے، اور خدا کے فضل سے اس مسیح نے ایک ایسی جماعت بنا دی ہے کہ جن کی حالت وہی ہے کہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی حالت تھی۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام فروری سن 1835 میں قادیان میں پیدا ہوئے۔ ابتدا سے ہی آپ کا وقت مسجد میں تنہائی میں غور و فکر میں گزرتا۔ قرآن کریم پر تدبر آپ کی روح کی غذا تھا۔ دین کی حالت زار دیکھ کر آپ کا دل گداز اور آنکھ نم ہو جاتی۔ آپ نے اسلام پر غیر مذاہب کے حملے دیکھ کر اس کے دفاع کے لیے ایک کتاب براہین احمدیہ کی تصنیف کا آغاز سن 1882 میں کیا، جس میں آپ نے غیر مذاہب والوں کو چیلنج دیا کہ جو حقائق و معارف قرآن کریم میں پیش کیے گئے ہیں ان کا عشر اشیر بھی اپنے مذہب کی کتب سے پیش کر کے دکھائیں۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے کثرت سے مکالمے اور مخاطبے کا دروازہ کھولا۔ سن 1882 میں آپ پر ماموریت کا الہام ہوا۔ پھر اللہ جل شانہ نے آپ کو الہاماً فرمایا، مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدے کے موافق تو آیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو خدا کی طرف سے تجدید دین کے لیے آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں، تا وہ ایمان جو زمین سے اٹھ گیا ہے اس کو دوبارہ قائم کروں، اور خدا سے قوت پا کر اسی کے ہاتھ کی کشش سے دنیا کو اصلاح، تقوی اور راست بازی کی طرف کھینچوں، اور ان کی اعتقادی اور عملی غلطیوں کو دور کروں۔ میں اللہ جل شانہ سے الہام دیا گیا ہوں، اور علوم ولایت میں سے مجھے علم عطا ہوا ہے۔ پھر میں صدی کے سر پر مبعوث کیا گیا تا اس امت کے دین کی تجدید کروں، اور ایک حکم بن کر ان کے اختلافات کو درمیان سے اٹھاؤں، اور صلیب کو آسمانی نشانوں کے ساتھ توڑوں، اور قوت الہی سے زمین میں تبدیلی پیدا کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے الہام صریح اور وحی صحیح سے مجھے مسیح موعود اور مہدی موعود کے نام سے پکارا، اور میں فریبیوں میں سے نہیں ہوں، اور نہ میں ایسا ہوں کہ میری زبان پر جھوٹ جاری ہوتا اور میں لوگوں میں بدی ڈالتا۔ بذریعہ وحی الہی میرے پر بتصریح کھولا گیا کہ وہ مسیح جو اس امت میں ابتدا سے موعود، اور وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی پھیلنے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا، اور اس آسمانی مائدے کو نئے سرے سے انسان کے آگے پیش کرنے تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔
حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے 23 مارچ سن 1899 کو لدھیانے میں صوفی احمد جان صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر بیعت کا آغاز فرمایا اور ایک جماعت قائم کی جس کا نام سن 1901 میں مسلمان فرقہ احمدیہ تجویز فرمایا۔ جماعت احمدیہ کے قیام کا مقصد احیاء دین اور قیام شریعت ہے، جیسا کہ اس خدا نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا، یحیی الدین و یقیم الشریعہ۔ جماعت احمدیہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر اسلام کی حیات نو کا نام ہے۔ جماعت احمدیہ انہی عقائد حقہ پر قائم ہے جو بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خدا تعالیٰ نے بنی نو انسان کے لیے عطا فرمائے۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالی اس عالم گزران سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا۔ پھر فرماتے ہیں، ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے، اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل و تغییر کر سکتا ہو۔ جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور خاتم الانبیاء ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ ملائک حق اور حشر اجساد حق اور روز حساب حق اور جنت حق اور جہنم حق ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں جو کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سب بلحاظ بیان مذکورہ بالا حق ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو شخص اس شریعت اسلام میں سے ایک ذرہ کم کرے یا ایک ذرہ زیادہ کرے یا ترک فرائض اور اباحت کی بنیاد ڈالے وہ بے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے۔ اور ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی پر مرے، اور تمام انبیاء اور تمام کتابیں جن کی سچائی قرآن شریف سے ثابت ہے ان سب پر ایمان لائیں، اور صوم اور صلاۃ اور زکوٰۃ اور حج اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ تمام فرائض کو فرائض سمجھ کر اور تمام منہیات کو منہیات سمجھ کر ٹھیک ٹھیک اسلام پر کاربند ہو۔ غرض وہ تمام امور جن پر سلف صالحین کو اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا، اور وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں، ان سب کو ماننا فرض ہے، اور ہم آسمان اور زمین کو اس بات پر گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے آسمان کو بھی آپ کی صداقت پر گواہ بنا دیا، اور زمین سے بھی آپ کی تائیدات کا ظہور ہوا۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے امام مہدی علیہ السلام کی یہ بھی علامت بیان فرمائی تھی کہ یقیناً ہمارے مہدی کے لیے 2 نشانات ظاہر ہوں گے جو آج تک کہ جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے کبھی بھی کسی مدعی کے لیے ظاہر نہیں ہوئے۔ چاند کو رمضان کے مہینے میں گرہن کی مقررہ تاریخوں میں سے پہلے دن اور سورج کو گرہن کی مقررہ تاریخوں میں سے درمیانی دن گرہن لگے گا۔ اس پیشخبری کے مطابق سن 1894 میں چاند اور سورج کو رمضان کے مہینے میں گرہن کے لیے مقررہ تاریخوں میں گرہن لگا۔ اس گرہن کی خبر اس دور کے اخبارات نے شائع کی۔ زمین سے بھی آپ کی صداقت کے لیے اس نشان کا ظہور ہوا جس کی خبر قرآن کریم اور صحف سابقہ میں دی گئی تھی، اور خود مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اس نشان کی اطلاع دی گئی تھی۔ تعاون کا آغاز سن 1896 میں بمبئی کے علاقے سے ہوا اور رفتہ رفتہ یہ ہر دوار تک پہنچ گئی۔ برطانوی حکومت کو اپنی حفاظتی تدابیر پر اعتماد تھا اور ان کا خیال تھا کہ یہ وبا پنجاب میں نہیں آئے گی۔
फरवरी सन 1898 में हुजूर ने एक रोया देखी। हुजूर लिखते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि खुदा ताला के मलाइक पंजाब के मुख्तलिफ मकामात में स्याह रंग के पौधे लगा रहे हैं और वो दरख्त निहायत बदशक्ल और स्याह रंग के और छोटे कद के हैं। मैंने लगाने वालों से पूछा कि ये कैसे दरख्त हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये ताउन के दरख्त हैं जो अनकरीब मुल्क में फैलने वाली है। चुनाचे उसके बाद ये वबा पंजाब के इलाकों में निहायत जोर से फैली, लेकिन खुदा ताला ने हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को खबर दे दी थी कि जमात इस वबा से महफूज रहेगी। चुनाचे वो लोग जो हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के हल्का-ए बैत में दाखिल थे, इस वबा से मोजिज़ाना तौर पर महफूज रहे। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मसीह मऊद और मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी जमात कायम की जिसके खमीर में खिदमत दीन और एलाए कलमतिल्लाह और इस्लाम की नशत सानिया की तड़प रख दी। आपने अपनी कुव्वत कुदसिया और अनफास रूहानी से अपने मानने वालों के दिलों में वो पाक तब्दीली पैदा कर दी कि वो बदियों और खिलाफ शरा कामों को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में सरशार हो गए। हुकूकुल इबाद और हुकूक अल्लाह की अदायगी में मुस्तैद हो गए। उन्होंने अपनी जान, माल, इज्जत और वक्त खुदा के हुजूर नछावर करना शुरू कर दिया। अपनी औलादों को दीनी खिदमात के लिए खुदा के हुजूर पेश करने लगे। वो अपने अखलाक और किरदार में सहाबा की मसील बन गए। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम पर मुखालिफिन के हमलों और एतराज़ात का न सिर्फ दिफा किया बल्कि दलाइल कातिया व बराहीन सातिया से उनके मुंह बंद कर दिए। आपने कुरान करीम, इस्लामी तालीमात की सही तस्वीर पेश करने और अपने दावी को बदलाइल साबित करने के लिए 80 से जायद कुतुब तसनीफ की। आपने बदलाइल साबित किया कि अब जमाना तलवार के साथ जिहाद का नहीं बल्कि कलमी जिहाद का जमाना है, क्योंकि इस्लाम पर हमले कलम के साथ किए जाते हैं। आपने खुदा से खबर पाकर मजहबी दुनिया में ऐसे इंकिशाफात किए जिसकी गूंज मजहबी दुनिया के ईवानों में दूर तक सुनी गई। आपने बदलाइल साबित किया कि सिख मजहब के बानी गुरु नानक मुसलमान थे। आपने साबित किया कि कुरान करीम की जबान अरबी ही दरअसल उम्मुल अलसिना है, जिसे खुदा ने अपने आखिरी पैगाम के लिए चुना है। आपने बताया कि इस्लाम का खुदा जिंदा खुदा है जो आज भी कलाम करता है। इस अमर के सबूत में आपने अपने इल्हामात पेश किए जिनमें कसरत के साथ गैब की खबरें दी गई हैं। आपने खुदा से खबर पाकर मुतअद्दिद पेशगोइयां भी की जो हर मजहब के मानने वालों के लिए थी। उनमें अमेरिका के मुद्दई मसीहियत डॉक्टर जॉन एलेक्जेंडर डोई, बरतानिया के मुद्दई खुदावंदी पिगेट, हिंदुस्तान के पंडित लेखराम और पादरी अब्दुल्ला आथम की मौत की पेशखबरियां भी थीं जो अपने वक्त पर पूरी हुई। आपने दोनों आलमगीर जंगों, रूस में सुर्ख इनकलाब और ज़ारे रूस की हालत जार की पेशगोइयां भी की जो बड़ी शान से पूरी हुई। आपने इस पैगाम के इबलाग के लिए जो खुदा ने आपको दिया था हिंदुस्तान के तूल अरज के सफर किए, जिनमें लाहौर, सियालकोट, दिल्ली, लुधियाना, जेहलुम और होशियारपुर के सफर बहुत अहमियत के हामिल हैं। आपने दुश्मनान इस्लाम को मैदान मुनाजरा और मुबाहसा में बुलाया और उनको शिकस्त फाश दी। आपने अपनी जिंदगी में ही जमात की ऐसी तरबियत कर दी कि वो माली कुर्बानी के मुस्तकिल सिलसिले से वाबस्ता हो गई। सन 1905 से ही खुदा ताला ने हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को आपकी वफात की खबर देना शुरू कर दी थी। आपने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में एक किताब अल-वसीयत लिखी जिसमें माली कुर्बानी का एक वसी निज़ाम पेश किया। कौली और कलमी दोनों किस्म के उमूर को आपने इंतहा तक पहुंचाया है। 85 से ज़्यादा किताबें आपने तारीर फरमाई जिनमें इस्लाम के दिफा में तमाम उमूर बयान किए गए और इसी तरह आपकी मजालिस में भी बिलउमूम यही मजमून रहता था और आपके मजलिस के लिहाज से भी कई जिल्दों में आपके मलफूजात जमात में महफूज हैं। जब आपको खुदा ताला की तरफ से ये इत्तला मिली कारोबा आजलो कल मुकद्दर कि तेरा वक्त मुकर्रा अब करीब आ चुका है, तो इस पर आपको ये एहसास हुआ कि मेरी तो अब रवानगी की तैयारी है,
لیکن جماعت کے اندر ایک ایسے مستقل نظام کی ضرورت ہے جو ہمیشہ جماعت کی تربیت اور بہتر مستقبل کے لیے مفید اور مؤثر ثابت ہو۔ اس کے لیے آپ نے خدائی منشا کے ماتحت نظام وصیت جماعت میں رائج فرمایا، جس کے دو پہلو ہیں۔ ایک ہے اس مال کے فتنہ سے جماعت کو محفوظ کرنا جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وارننگ دی ہوئی ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوا ہے، میری امت کے لیے مال فتنہ ہوگا۔ تو مسیح پاک علیہ السلام نے وصیت کا نظام جاری کر کے در حقیقت اس بات کا احساس دلایا ہے اور اس پر جماعت کو مستحکم کیا ہے کہ مال کو کبھی بھی اپنے لیے فتنے کا موجب نہ بننے دو۔ مال اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اللہ ہی کے دین اور مخلوق کی بھلائی کے لیے اس مال کو خرچ کرنا گویا وہ اصل مقصد ہے۔ نظام وصیت میں ایک شخص جب شامل ہوتا ہے تو عام چندہ دہندگان جو جماعت کے ہیں ان کی نسبت اس کی قربانی کا معیار زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ جو آمد ہے اس کی 1/10 ہر مہینے اس کا وہ اپنی آمد میں سے دیتا ہے۔ جتنی جائیداد اس آمد سے اس نے تیار کی ہے اس جائیداد کا بھی 1/10 کم از کم موسی وقف کرتا ہے جماعت کے لیے کہ یہ میری جائیداد کا حصہ جماعت کو جانا چاہیے۔ 26 مئی سن 1908 کو اسلام کا یہ فتح نصیب جرنیل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام احمدیہ بلڈنگز برانڈرتھ روڈ لاہور کے ایک کمرے میں اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملا۔ تو آپ کے مشن کا یا پروگرام کا دوسرا حصہ جو تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے ماتحت آپ نے جماعت کو یہ خوشخبری دی کہ اگرچہ میری روانگی یا میری رخصت ہو جانے کا صدمہ تو آپ کو ہوگا، مگر میں ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوں جو اس کی طرف سے بھیجا گیا۔ میرے جانے کے بعد خدا تعالیٰ دوسری قدرت کی نعمت تمہیں عطا کرے گا، اور وہ دوسری قدرت جو ہے وہ قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور وہ خلافت کی نعمت ہے۔ اور خلافت کے بارے میں جہاں ہم مسیح پاک علیہ السلام کی پیشگوئیاں ہیں، قرآن کریم نے ایک اصولی فیصلہ اس کے متعلق کر دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ وعدہ کرتا ہے، کوئی شخص نہیں، اللہ کس سے وعدہ کرتا ہے؟ ان لوگوں سے جو اس کی نگاہ میں صاحب ایمان اور صاحب نیک اعمال ہیں۔ کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرے تو اس کا اپنا دعویٰ ہے، لیکن اگر خدا تعالیٰ کی نگاہ میں اس کا ایمان ایک معیار پہ پورا اترتا ہے تو وہ لائق قبولیت ہے۔ تو جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق قدرت ثانیہ سے نوازا، اور وہ خلافت ہے۔ اور اس خلافت کی نعمت کے طفیل آج جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے 190 ملکوں میں پھیل چکی ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے مشن کی صداقت پر پورا بھروسہ تھا، اپنے رب کی تائید پر آپ کو کامل یقین تھا۔ آپ معرفت کے اس مقام پر فائز تھے جہاں موت بھی زندگی بن جاتی ہے، اور یہی کامل معرفت اور یقین آپ اپنے متابعین میں دیکھنا چاہتے تھے۔ ابتلاؤں کے میدان اور دکھوں کے جنگل آپ کے لیے مہمیز کا کام کرتے۔ آپ صادق تھے اور صدق پر قائم تھے، اور اس یقین پر کہ صادق کو خدا ضائع نہیں کرتا، چنانچہ آپ نے لکھا، اور کس شان سے لکھا، صادق تو ابتلاؤں کے وقت بھی ثابت قدم رہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ آخر خدا ہمارا ہی حامی ہوگا۔ اور یہ عاجز اگرچہ ایسے کامل دوستوں کے وجود سے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے یہ بھی ایمان ہے کہ اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنا اپنا راہ لے، تب بھی مجھے کچھ خوف نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اگر میں پیسا جاؤں اور کچلا جاؤں اور ایک ذرے سے بھی حقیر تر ہو جاؤں اور ہر ایک طرف سے ایذا اور گالی اور لعنت دیکھوں، تب بھی میں فتح یاب ہوں گا۔ مجھے کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے۔ میں ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا۔ دشمنوں کی کوششیں عبث ہیں اور حاسدوں کے منصوبے لا حاصل ہیں۔ اے نادانوں اور اندھو، مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا؟ اور کس سچے وفادار کو خدا تعالیٰ نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟
یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں۔ مجھے وہ ہمت اور صدق بخشا گیا ہے کہ جس کے آگے پہاڑ ہیچ ہے۔ میں کسی کی پرواہ نہیں رکھتا، میں اکیلا تھا اور اکیلا رہنے پر ناراض نہیں۔ کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا وہ مجھے ضائع کر دے گا؟ کبھی نہیں ضائع کرے گا۔ دشمن ذلیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ، اور خدا اپنے بندے کو ہر میدان میں فتح دے گا۔ میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی چیز ہمارا پیوند توڑ نہیں سکتی، اور مجھے اس کے عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو، اس کا جلال چمکے، اس کا بول بالا ہو۔ کسی ابتلا سے اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں، اگرچہ ایک ابتلا نہیں کروڑ ابتلا ہو۔ ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے۔ من نانستم کے روز جنگ بینی پشت من، آمنم کھاں درمیان خاک خون بینی سرے۔ پس اگر کوئی میرے قدم پر چلنا نہیں چاہتا تو مجھ سے الگ ہو جائے۔ مجھے کیا معلوم کہ ابھی کون کون سے ہولناک جنگل اور پرخار وادی درپیش ہیں جن کو میں نے طے کرنا ہے۔ پس جن لوگوں کے نازک پیر ہیں وہ کیوں میرے ساتھ مصیبت اٹھاتے ہیں؟ جو میرے ہیں وہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے، نہ مصیبت سے، نہ لوگوں کے سب و شتم سے، نہ آسمانی ابتلاؤں اور آزمائشوں سے۔ اور جو میرے نہیں وہ ابس دوستی کا دم مارتے ہیں کہ انقریب الگ کیے جائیں گے۔ کیا ہم زلزلوں سے ڈر سکتے ہیں؟ کیا ہم خدا تعالیٰ کی راہ میں ابتلا سے خوفناک ہو جائیں گے؟ کیا ہم اپنے پیارے خدا کی کسی آزمائش سے جدا ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، مگر محض اس کے فضل اور رحمت سے۔ پس جو جدا ہونے والے ہیں جدا ہو جائیں، ان کو وداع کا سلام۔ آپ کی وفات پر ہندوستان کے اخبارات و رسائل نے آپ کی دینی خدمات کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ اخبار وکیل امرتسر نے لکھا، وہ شخص بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو، وہ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا، جس کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی، جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے اور جس کی 2 مٹھیاں بجلی کی 2 بیٹریاں تھیں، وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے 30 برس تک زلزلہ اور طوفان رہا، جو شور قیامت ہو کے خفتگان خواب ہستی کو بیدار کرتا رہا۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی رحلت اس قابل نہیں کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جائے، اور مٹانے کے لیے اسے امتداد زمانہ کے حوالے کر کے صبر کر لیا جائے۔ ایسے لوگ جن سے مذہبی یا عقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہو ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے۔ یہ نازش فرزندان تاریخ بہت کم منظر عالم پر آتے ہیں، اور جب آتے ہیں دنیا میں انقلاب پیدا کر کے دکھا جاتے ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد جماعت نے متفقہ طور پر حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کو قدرت ثانی کے مظہر اول کے طور پر خلیفۃ المسیح منتخب کیا۔ اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت ایک ہاتھ پر جمع ہو کر اعلاء کلمت اللہ کی عظیم الشان مہم کو لے کر درانہ آگے بڑھنے لگی۔ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ سن 1841 میں بحیرے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نسل سے تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم بحیرے میں حاصل کی۔ ہندوستان اور بلاد عربیہ کے طول و عرض میں پھر کر علوم دینیہ کی تحصیل کی۔ لکھنؤ، رامپور، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مصر کے اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا۔ آپ مہاراجہ کشمیر کے شاہی طبیب رہے۔ آپ کا توکل علی اللہ ضرب المثل تھا۔ آپ رضی اللہ قرآن کریم کے عاشق، علوم حدیث کے عالم اور ایک عبقری طبیب تھے۔ آپ کو سب سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ سے اس درجے محبت رکھتے تھے کہ ایک موقع پر فرمایا، چه خوش بودی اگر ہر یک ز امت نور دین بودی، ہمیں بودی اگر ہر دل پر از نور یقین بودی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کا دور خلافت قریباً 6 سال پر ممتد ہے۔ آپ کے دور خلافت میں خلافت احمدیہ کو استحکام حاصل ہوا۔ آپ کے دور میں حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی تحریک سے جزائر برطانیہ میں جماعت کی تبلیغی سرگرمیوں کا آغاز سن 1911 میں ہوا۔
جب حضرت چودھری فتح محمد سیال صاحب رضی اللہ عنہ کو لندن مشن کھولنے کے لیے بھجوایا گیا۔ قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش کے مطابق ایک دینی درسگاہ مدرسہ احمدیہ کا قیام عمل میں لایا گیا، جو بعد میں جامعہ احمدیہ کی شکل میں ڈھل گیا، اور اب جس کی شاخیں قادیان، ربوہ، کینیڈا، انڈونیشیا، برطانیہ اور افریقہ کے ممالک میں قائم ہیں۔ مسجد اقصی قادیان کی توسیع، نور ہسپتال کی تعمیر، مسجد نور قادیان کی تعمیر، تعلیم الاسلام ہائی اسکول کی عمارت کی تعمیر کے کام کا آغاز خلافت اولیٰ میں ہوا۔ متعدد نئے اخبارات اور رسائل آپ کے دور میں جاری ہوئے، جن میں الفضل، نور اور احمدی خاتون قابل ذکر ہیں۔ 6 سال تک خلافت کی عظیم الشان ذمہ داریوں کو نہایت خوش اسلوبی سے ادا کرتے ہوئے 13 مارچ سن 1914 کو حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے قادیان دارالامان میں اپنی جان آفریں کے سپرد کی۔ آپ نے اپنی تمام تر مساعی اور کوششیں خلافت احمدیہ کو مستحکم کرنے اور قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے میں صرف کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کی وفات پر جماعت احمدیہ نے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ کا انتخاب بحیثیت خلیفۃ المسیح الثانی کیا۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مبشر اولاد میں سے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ بشارت دی کہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب الہی بشارات اور وعدوں کے مطابق مورخہ 12 جنوری سن 1899 کو قادیان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کا تعلق دہلی کے معروف حسنی سادات گھرانے سے تھا، جس میں حضرت خواجہ میر درد رحمت اللہ علیہ معروف ہیں۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 14 مارچ سن 1914 کو خلیفۃ المسیح منتخب ہوئے۔ آپ کا دور خلافت 51 سال اور 8 ماہ پر ممتد ہے۔ یہ دور برکتوں اور فضلوں اور انعامات الہیہ سے پر ہے۔ خلافت ثانیہ کے آغاز ہی سے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے استحکام خلافت اور خلافت کی اہمیت اور اس کے منصب کی اہمیت اور اس کے تقدس کی بابت ایک تسلسل کے ساتھ جماعت کی رہنمائی کی۔ خلافت ثانیہ کے دور کا ہر سال اعلاء کلمت اللہ کے میدان میں جماعت احمدیہ کی ناقابل فراموش خدمات سے عبارت ہے۔ ہندوؤں کی معروف مذہبی تنظیم آریہ سماج نے غیر قوموں کو دوبارہ ہندو بنانے کا عمل شروع کر دیا، اور اس سے سب سے زیادہ متاثر مسلمان ہوئے، اور ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ مسلمان رہنما اور اخبارات چلا اٹھے کہ کوئی تو ہو جو اس درد کا درماں بنے۔ ایک اردو مسلمان اخبار وکیل نے تو براہ راست حضرت امام جماعت احمدیہ کو مخاطب کر کے مدد کے لیے پکارا۔ حضرت امام جماعت احمدیہ نے اس آواز پر والہانہ لبیک کہی اور اس تحریک کے مقابلے کے لیے نہایت منظم مساعی شروع کی، اور چند ہی ماہ میں تحریک کا رخ پلٹ گیا اور خود ہندو اخبارات نے اس کا اعتراف کیا۔ اخبار پرتاپ نے لکھا، مشکل یہ ہے کہ ہندوؤں کو اپنے ہی ہم وطنوں کی ایک جماعت کی طرف سے خطرہ ہے، اور وہ خطرہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے نتیجے کے طور پر آریہ جاتی صفائے ہستی سے مٹ سکتی ہے۔ وہ خطرہ ہے تنظیم و تبلیغ کا۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ کام اس تیزی سے ہو رہا ہے کہ ہندوؤں کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، ان کی تعداد سال بسال کم ہو رہی ہے۔ اگر اسے کسی طرح نہ روکا گیا تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے جبکہ آریہ دھرم کا کوئی بھی نام لیوا نہ رہے۔ اے فضل عمر سن 1922 میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے احکام خداوندی شاورہم فی الامر وامرہم شورا بینہم اور سنت نبی کی تتبع میں جماعت میں نظام مجلس شورا کا آغاز کیا۔ اب یہ ادارہ خدا کے فضل سے نہایت مضبوطی سے قائم ہے، اور 1922 سے اب تک ہر سال باقاعدگی سے اس کا انعقاد مرکز سلسلہ میں ہوتا ہے۔ ستمبر سن 1924 میں ویمبلے انگلینڈ میں ایک نمائش ہوئی، جس کے ساتھ ایک مذہبی کانفرنس بھی منعقد ہوئی۔
جس کے لیے دنیا بھر سے اہم مقررین کا چناؤ کیا گیا۔ امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی۔ آپ نے اپنے 12 ساتھیوں کے ساتھ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے 11 جولائی سن 1924 کو برطانیہ کا سفر اختیار فرمایا۔ آپ نے اس کانفرنس کے لیے ایک معرکۃ الآراء خطاب احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے نام سے تحریر فرمایا، جس کا انگریزی خلاصہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے حضور کی موجودگی میں پڑھ کر سنایا۔ یہ خطاب حاصل کانفرنس رہا۔ برطانوی پریس میں اس کا چرچا ہوا۔ اسی دورے کے دوران 19 اکتوبر سن 1924 کو لندن میں جماعت احمدیہ کی پہلی مسجد کا سنگ بنیاد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے ان الفاظ کے ساتھ رکھا: بیشتر اس کے کہ میں اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھوں، میں اس امر کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسجد صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، تاکہ دنیا میں خدا تعالیٰ کی محبت قائم ہو اور لوگ مذہب کی طرف جس کے بغیر حقیقی امن اور حقیقی ترقی نہیں متوجہ ہو، اور ہم کسی شخص کو جو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہے ہرگز اس میں عبادت کرنے سے نہیں روکیں گے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ رواداری کی روح جو اس مسجد کے ذریعے سے پیدا کی جاوے گی دنیا سے فتنہ و فساد دور کرنے اور امن و امان کے قیام میں بہت مدد دے گی، اور وہ دن جلد آ جائیں گے کہ لوگ جنگ و جدال کو ترک کر کے محبت اور پیار سے آپس میں رہیں گے۔ 3 اکتوبر سن 1926 کو اس مسجد کا افتتاح ہوا جو سر شیخ عبد القادر نے کیا، جو ان دنوں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے ہندوستان کے نمائندے کی حیثیت سے آئے ہوئے تھے۔ ہندوستان کی معروف سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس لاہور کے دوران 29 جولائی سن 1929 میں مجلس احرار اسلام کا قیام ہوا۔ یہ تنظیم آغاز ہی سے جماعت احمدیہ سے مذہبی مخاصمت رکھتی تھی۔ اس تنظیم نے جماعت احمدیہ کی مخالفت کا کام سنبھال لیا۔ سن 1930 کشمیر میں جماعت احمدیہ نے کشمیری مسلمانوں کو حقوق دلوانے کی جدوجہد کا آغاز کیا۔ یہ جدوجہد جلد ہی کشمیر کمیٹی کی صورت میں منظم ہو گئی، جس کی صدارت کے فرائض علامہ سر محمد اقبال اور نواب سر ذوالفقار علی صاحب اور خواجہ حسن نظامی کے اصرار پر جولائی سن 1931 میں امام جماعت احمدیہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے سپرد کیے گئے، اور کشمیری مسلمانوں کو ان کے مسائل اور مصائب سے چھٹکارا دلانے کے لیے آپ کی قیادت میں ایک بے مثال جدوجہد کا آغاز ہوا۔ آپ کے مریدان باصفا نے آپ کے اشارے پر اپنا وقت اور اپنی تمام تر جدوجہد کشمیر کے مسلمانوں کو حقوق دلانے میں صرف کر دی، لیکن مجلس احرار اسلام کو یہ گوارا نہ ہوا، اور اس نے اس جدوجہد کے بالمقابل جماعت احمدیہ کے لیے مخالفت کا بازار گرم کر دیا۔ امام جماعت احمدیہ نے احرار کی شورش اور فساد کی وجہ سے کشمیر کمیٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا، اور یہ جدوجہد جو کشمیر کی آزادی پر منتج ہوتی ختم ہو گئی۔ لیکن اس دوران امام جماعت احمدیہ کی زیر ہدایت جماعت کے وکلاء اور رضاکاروں نے کشمیریوں کی ناقابل فراموش خدمات سر انجام دی، جس کا اعتراف مقتدر کشمیری لیڈروں کو بھی ہے۔ ہزاروں کشمیری مسلمانوں کو جیلوں سے رہائی دلائی گئی، ان کو ملازمتوں کے حقوق دلوائے گئے، ان کے اوپر عائد ناروا ٹیکسوں اور جبر کے خلاف آواز اٹھائی گئی، اور ان کو ختم کروانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ مجلس احرار کی مخالفت صرف کشمیر کمیٹی کی حد تک نہ تھی، بلکہ وہ اب کھل کر جماعت احمدیہ کی مخالفت میں خم ٹھونک کر سامنے آ گئی، اور سن 1934 میں مجلس احرار اسلام نے اعلان کیا کہ وہ قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس کے بالمقابل امام جماعت احمدیہ نے بھی ایک اعلان کیا: ہم ان سے کہتے ہیں، تم کیا اگر تم دنیا کی ساری حکومتوں اور ساری قوموں کو بلا کر بھی اپنے ساتھ لے آؤ، پھر بھی تم جیت جاؤ تو ہم جھوٹے۔ اگر ان لوگوں نے ایسا کیا تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس چیز سے ٹکراتے ہیں۔ اگر انہوں نے ہم پر حملہ کیا تو چکنا چور ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے ان پر حملہ کیا تو بھی وہ چکنا چور ہو جائیں گے۔ یہ خدا کا قائم کردہ سلسلہ ہے، اور یہ اس کی مشیت اور ارادہ ہے کہ اسے کامیاب کرے۔ احرار ہو یا کوئی اور ہو، وہ ایک مچھر جتنی وقت بھی نہیں رکھتے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ ہمارے مقابل میں 1% کامیابی بھی حاصل کر لیں گے۔ یہ کیا قادیان کے سارے مخالف مل جائیں، ہندو، سکھ، غیر احمدی اور احراری ہماری مخالفت میں متحد ہو جائیں،
اس کے بعد وہ ارد گرد کے لوگوں کو ملا کر اپنی جماعت کو بڑھائیں، پھر سارے ملک میں سے جن کو اپنا مددگار بنا سکتے ہیں بنا لیں، حتیٰ کہ انگریز بھی بے شک ان کے ساتھ مل جائیں۔ اگر یہ تمام مل کر ہمارے مقابلے میں 1% کامیابی حاصل کر سکے تو وہ سچے، مگر ناممکن ہے کہ انہیں کامیابی ہو۔ ادھر احرار کی شورش اپنے عروج پر تھی، ادھر خدا کا خلیفہ خدا سے خبر پا کر ایک عظیم الشان منصوبے کا اعلان کر رہا تھا۔ یہ تحریک جدید کا عظیم الشان منصوبہ تھا۔ آپ نے جماعت کے سامنے جان، مال اور وقت کی قربانی کے مطالبات رکھے۔ جماعت نے اس پر والہانہ لبیک کہا۔ جن کے پاس مال تھے انہوں نے مال پیش کر دیے، اپنی اولادوں کو دین کی خاطر وقف کر دیا۔ جن کے پاس وقت تھا وہ جماعت پر بوجھ بنے بغیر خدا کی راہ میں کام کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور چند ہی سال کے قلیل عرصے میں یورپ، افریقہ اور امریکہ میں جماعت احمدیہ کے مشنوں کا جال بچھ گیا۔ قرآن کریم کے غیر زبانوں میں ترجمے ہونے لگے، غیر ملکی زبانوں میں اخبارات اور رسائل جاری ہونے لگے۔ افریقہ کے تاریک بر اعظم کو علم اور دین کے نور سے آشنا کرنے کے لیے سکولز اور کالجز کا آغاز ہونے لگا، اور غیر ممالک سے بھی لوگ زندگیاں وقف کر کے علم کا نور حاصل کرنے کے لیے قادیان کا رخ کرنے لگے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں دینی درسگاہیں، طباعت اور نشر و اشاعت کے ادارے قائم ہونے لگے، اور آج تحریک جدید کے مجاہدین دنیا کے 178 سے زائد ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ 5 درجن زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم ہو چکے ہیں۔ 100 سے زائد زبانوں میں قرآن کریم کی منتخب آیات اور منتخب احادیث کے تراجم ہو کر دنیا کے کونوں تک پہنچ چکے ہیں۔ اسپین جو ہر مسلمان کے خوابوں کی سرزمین ہے، ایک بار پھر نعرہ ہائے تکبیر سے گونج رہی ہے۔ ہر سال دنیا کے ہر بر اعظم سے ہزاروں افراد یورپ کے دل لندن میں جمع ہو کر اس بات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ اسلام ایک زندہ مذہب، اور اسلام کا خدا زندہ خدا، اور اسلام کا رسول زندہ رسول ہے۔ تبلیغ کی اس عظیم الشان مہم کی بنیادیں خلافت ثانیہ میں جاری ہونے والی تحریک جدید کے ذریعے رکھی گئی۔ ایک چھوٹا سا تقابلی منظر آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ 1934 میں جماعت کس میدان میں، کس معیار پر تھی، اور آج 73 سال گزرنے کے بعد خدا کے فضل و کرم سے یہ کس بلندی پر پہنچ چکی ہے۔ مثلاً جماعت احمدیہ 1934 میں 5 یا 6 ممالک میں قائم تھی، لیکن اب بفضل خدا 189 ممالک میں قائم ہے۔ 1934 میں جماعت احمدیہ کے پاس کوئی غیر ملکی زبان میں ترجمہ موجود نہ تھا، مگر اب خدا کے فضل سے 64 زبانوں میں قرآن مجید کی اشاعت ہو رہی ہے۔ افریقہ کو تعلیم کی روشنی سے منور کرنے کے لیے آج وہاں تحریک جدید کے ذریعے سینکڑوں تعلیمی ادارے قائم کیے جا چکے ہیں جو 1934 میں وجود میں نہ تھے۔ آج بفضل خدا 189 ممالک میں ہزاروں احمدیہ مساجد نظر آتی ہیں، جبکہ 1934 میں چند ایک مساجد تھی۔ آج دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے 39 ہسپتال خدمت میں مصروف ہیں جو پہلے نہ تھے۔ ممالک بیرون میں کروڑوں سعید شدہ لوگ جماعت میں شامل ہو چکے ہیں۔ آج پاکستان کے علاوہ قریباً 10 ممالک میں جامع احمدیہ قائم ہو چکے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس صرف پہلے قادیان میں تھا، پھر ہجرت کے بعد روا میں ایک جامع احمدیہ قائم ہوا، لیکن اب خدا کے فضل سے 10-11 جامعات وجود میں آ چکے ہیں، جو کہ انگلینڈ میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہے، انڈونیشیا میں بھی ہے۔ اسی طرح 11 کے قریب جامع احمدیہ خدا کے فضل سے وجود میں آ چکے ہیں۔ لیکن یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ خدا کے فضل و کرم سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو نورانی لٹریچر ہے اس کو ساری دنیا میں پھیلانا ہے۔ ابھی تو ہم 189 ممالک میں پہنچا سکے ہیں، لیکن خدا کے فضل و کرم سے ساری دنیا میں اس نورانی لٹریچر کو پھیلانا ہے۔ قرآن کریم کے تراجم کی اشاعت جو 64 زبانوں تک ہے، اسی تک ہم نے محدود نہیں رہنا۔ تحریک جدید نے
خدا کے فضل سے جلد از جلد بہت زیادہ تعداد میں قرآن کریم کی اشاعت کرنی ہے ان کی اپنی اپنی زبانوں میں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ دنیا میں تقریباً 6,500 زبانیں ہیں، تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ تحریک جدید کے سامنے کتنا وسیع اور کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں اس کی توفیق دے گا اور یہ ایک مناسب منصوبے کے ماتحت ہر کام عمل میں آ رہا ہے۔ خلافت ثانیہ میں جماعت احمدیہ میں ایک عظیم الشان روحانی اور علمی نظام ذیلی تنظیموں کی شکل میں جاری ہوا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے نہایت فراست سے قومی ترقی کو تیز تر کرنے کے لیے سب سے پہلے سن 1922 میں خواتین کی تنظیم لجنہ اماء اللہ کی تشکیل فرمائی۔ اس کے بعد سن 1938 کے آغاز میں خدام الاحمدیہ کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم کے 2 حصے ہیں، اطفال الاحمدیہ اور خدام الاحمدیہ۔ ہر احمدی بچہ جو 7 سال سے 15 سال کا ہو وہ اس تنظیم کا رکن ہوتا ہے، اور ہر احمدی جوان جو 15 سال سے 40 سال کی عمر کا ہو وہ خدام الاحمدیہ کا رکن ہے۔ جولائی سن 1940 میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ نے انصار اللہ کی بنیاد رکھی۔ ہر احمدی جو 40 سال سے زائد عمر کا ہو وہ اس تنظیم کا ممبر ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو فروری سن 1886 میں ایک عظیم الشان فرزند کی خبر الہاماً دی گئی تھی، جسے حسن و احسان میں آپ کا نظیر ہونا تھا اور جس کا آنا خدا کا آنا تھا۔ اہل بصیرت دیکھ رہے تھے کہ وہ پیش خبری حضرت مرزا بشیر الدین محمود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے وجود میں پوری ہو رہی ہے، اور وہ تمام علامتیں جو پیش گوئی میں اس فرزند ارجمند کے بارے میں بتائی گئی تھیں آپ کے وجود میں نظر آ رہی تھی۔ لیکن خود حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ نے اس بات کا اپنی زبان سے اظہار نہیں کیا تھا۔ 1944 جنوری میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ٹیمپل روڈ لاہور میں حضرت شیخ بشیر احمد صاحب کے گھر پر مقیم تھے کہ 5 اور 6 جنوری کی درمیانی شب اللہ تعالیٰ نے ایک رویا میں آپ پر یہ انکشاف فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو 20 فروری سن 1886 کو جس موعود بیٹے کی بشارت دی گئی ہے وہ آپ ہی ہیں۔ آپ نے 28 جنوری سن 1944 کو اس امر کا اعلان مسجد اقصی قادیان میں خطبہ جمعہ میں فرمایا اور اپنی ایک رویا سنائی جس میں آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے تھے: انا المسیح الموعود مسیلہ و خلیفتہ۔ اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے ہوشیار پور، لاہور، لدھیانے اور دہلی میں جلسوں سے خطاب فرمایا اور اس پیش گوئی کے اپنے وجود میں پورا ہونے کی تفصیلات بیان فرمائیں۔ آپ نے 20 فروری سن 1944 کو ہوشیار پور کے جلسے میں اس بات کا اعلان فرمایا: پس میں خدا کے حکم کے ماتحت قسم کھا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق آپ کا وہ موعود بیٹا قرار دیا ہے جس نے زمین کے کناروں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام پہنچانا ہے۔ 20ویں صدی کی چوتھی دہائی عالمی طور پر انقلابات سے پر ہے اور دنیا بھر میں استعماری طاقتوں کے خلاف فضا قائم ہو چکی تھی۔ ہندوستان میں بھی ہندو اور مسلمانوں میں برطانوی راج سے آزادی کی تحریک شروع ہو چکی تھی۔ آزادی کی یہ تحریک سن 1947 میں اپنے عروج کو پہنچی اور مسلمانوں کو ایک آزاد ملک میسر آیا۔ جماعت احمدیہ نے اپنے امام کی قیادت میں اس تحریک میں امت مسلمہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ نئی قائم ہونے والی ریاست پاکستان کو اپنا وطن بنانے کا اعلان کیا اور جماعت احمدیہ قادیان سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئی۔ قادیان میں مرکز کی حفاظت کے لیے امام جماعت احمدیہ نے 313 افراد پر مشتمل مٹھی بھر گروہ کو چھوڑا، جن میں آپ کے جوان سال فرزند بھی شامل تھے۔ قائد اعظم کی ولولہ اندیز قیادت اور سیادت اور رہنمائی میں سب سے اہم اور ناقابل فراموش مرحلہ اس وقت پیدا ہوا جبکہ راؤنڈ ٹیبل کے دوران آل انڈیا کانگریس کے نمائندوں نے شرمناک مظاہرہ کیا اور
مسلم ڈیپوٹیشن جن میں کہ حضرت قائد اعظم حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب، سر شفاعت علی اور سر آغا خان موجود تھے، ان کی تمام کوششوں کو فضول قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کانگریس کا فرض ہے کہ وہ ہندوستان کے رہنے والی اقلیتوں کے متعلق قانون تجویز کرے۔ اس واسطے برٹش استعمار کے اتنا ہی فرض ہے کہ وہ ہندوستان کو چھوڑ دے اور اقلیتوں کے سارے مسائل وہ ملک کی واحد نمائندہ پارٹی یعنی کانگریس کو چھوڑ دے۔ حضرت قائد اعظم نے اس قیامت کا ذکر نہایت ہی خوناب انداز میں کیا ہے علی گڑھ یونیورسٹی یونین کی ایک تقریب کے موقع پر، اور یہ تقریر مورخ پاکستان مولانا رئیس احمد جعفری نے قائد اعظم اور ان کا عہد کے صفحہ 161 پر دی ہے۔ اس کتاب میں قائد اعظم نے یہ لکھا ہے کہ یہ قیامت کی گھڑی تھی، میرے لیے ناممکن تھا کہ ان ظالمانہ اور ناپاک سازشوں کے باوجود جو کہ کانگریس نے مسلمانوں کے حقوق کو ضبط کرنے کے لیے کی، میں نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ اب میرے لیے میرا وجود بیکار ہے اور میرے لیے ناممکن ہے کہ میں ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کو کوئی مدد کر سکوں۔ چنانچہ میں نے ہمیشہ کے لیے انگلستان میں بزو بخش کا ارادہ کر لیا۔ حضرت مسلم معود جن کے ساتھ آپ کے مراسم تھے 1927 سے، اور جو زادگانہ انتخاب کے منوانے میں سب سے بڑھ کر امام جماعت احمدیہ مرزا بشیر الدین محمود احمدی کا عمل دخل تھا، اس لیے حضرت مسلم معود نے براہ راست فوری طور پر انگلستان مشن کے انچارج درد کو لکھا کہ اس وقت برٹش انڈیا کا مسلمان بے یار و مددگار ہے، اور میری نگاہ میں محمد علی جناح کے سوا کوئی نہیں جو ان کے سیاسی مسائل کو سمجھ سکے، ان کے رہنمائی کرنا تو علیحدہ بات ہے۔ اس لیے زور دیں، کوشش کریں کہ کسی طرح وہ اپنا ارادہ ترک کر کے ہندوستان میں تشریف لائیں اور مسلمانان ہندوستان کی قیادت کو شرف بخشیں، اور موجودہ جو حالات ہندو سیاست نے اور انگریز نے پیدا کر دیے ہیں اس سے ان کو ہمیشہ کے لیے نجات ملے۔ مولانا عبدالرحیم صاحب درد ان کے قیام گاہ پر گئے، تفصیل کے ساتھ کہا کہ یہ صورتحال ہے، قیامت کا دور ہے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، اور حضرت امام صاحب نے یہ کہا ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے اس فیصلے کو آپ بدل دیں اور فوراً ہندوستان میں تشریف لا کر آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت کو سنبھال لیں۔ قائد اعظم کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا واپس۔ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب درد نے حضور کے ارشاد کے مطابق یہ بات پیش کی کہ اس کی ذمہ داری ہم پر ہے کہ آپ کے خودداری پر بھی کوئی آنچ نہ آنے دیں۔ اگر آپ خود ہندوستان کے مسلمان آواز دیں اور درخواست کریں کہ آپ تشریف لائیں، ہماری کشتی ڈوبنے کے قریب ہے، تو کیا پھر بھی آپ کے اندر درد پیدا نہیں ہوگا؟ قائد اعظم فرمان لگے کہ کیوں نہیں، ایسی سوچ اگر ہو جائے تو میرے لیے تو ایک لمحہ بھی یہاں رہنا گوارا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے درد صاحب نے ایک بڑا عظیم الشان نظام یہ کیا کہ انہی دنوں عید کی تقریب مقرر کی، اس میں بڑے بڑے لارڈ، ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف یہ کامن کے بھی اور ہاؤس آف لارڈ کے بھی بڑے بڑے جو معزز رؤساء تھے اور ممبر تھے ان کو جمع کیا، اور ہاؤس آف لارڈس کے ہی ایک ممبر تھے جو کہ صدر تھے، اور ایک تقریر کے لیے قائد اعظم سے کہا گیا، تقریر کا عنوان تھا دی فیوچر آف انڈیا۔ یہ ایسی مارکت الآراء تقریر تھی کہ جس نے دھوم مچا دی، اور مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ہم میں ابھی زندگی کے آثار موجود ہیں، ہم میں ایسا شخص ضرور موجود ہے جو ہماری قیادت کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہ تقریر نہ صرف یہ کہ امریکہ اور برطانیہ کے پریس میں چھپی، میں نے خود وہ اخبار دیکھے ہیں
لنڈن ٹائمز اور اسی طرح اور انگریزی اخبارات، اس کے علاوہ مدراس میل میں اور ہندوستان کے پریس میں یہ جب چھپی تو اس موقع پر مسٹر لیاقت علی اور دوسرے جو مسلم لیڈر تھے وہ وفد لے کے وہاں پر پہنچے اور انہوں نے قائد اعظم سے درخواست کی۔ یہ واقعہ اس کے اختتام تک جانے سے پہلے میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ کوششیں جو کامیاب ہوئیں، دنیا اس کو آج تسلیم کرے یا نہ کرے، مگر ناممکن ہے دنیا میں پاکستان کی کوئی تاریخ ایسی لکھی جائے جو کہ مسلم موعود کے اس عظیم شان کارنامے کو فراموش کر دے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں پاکستان ٹائمز 11 ستمبر 1981 کا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انگریزی کا ترجمہ پیش کرتا ہوں میں۔ میم شہین پاکستان کے بزرگ صحافی اور تحریک پاکستان کے رہنما اور قائد اعظم کے دست و بازو گزرے ہیں۔ ان کی شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ نے پاکستان ٹائمز 11 ستمبر 1981 میں فرمایا کہ مسٹر جناح ہندوستان کی گندی سیاست سے اس قدر بددل ہو گئے اور رائے عامہ کے ہندوستانی لیڈروں سے، یعنی مراد کانگریس کے لیڈروں سے، اتنے برگشتہ خاطر ہوئے کہ انہوں نے ہندوستانی سیاست سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور اس علامت کے طور پر انہوں نے لندن میں قریباً ہمیشہ کے لیے قیام کر دیا۔ یہ مسٹر لیاقت علی خان اور مولانا عبد الرحیم درد، حضرت مسلم موعود کے شاگرد اور امام مسجد لندن، مولانا عبد الرحیم درد لندن ہی تھے جنہوں نے مسٹر محمد علی جناح پر زور دیا کہ وہ اپنا ارادہ بدلیں اور واپس پہنچ کر قومی سیاست میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے نتیجے میں مسٹر جناح 1934 میں ہندوستان واپس آئے اور مرکزی اسمبلی کے انتخاب میں بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ اس طرح تحریک پاکستان 40 تک پہنچی، قرارداد ہوئی، اس کے بعد پھر 1945 اور 40 میں الیکشن ہوا، اور 14 اگست 1947 کو عالم اسلام کے افق پر پاکستان دنیا پر ستاروں اور سیاروں کی طرح ظہور پذیر ہوا۔ اب آخر میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تو سب سے بڑھ کر قربانی جماعت احمدیہ کو دینی پڑی۔ ہندو کی سازش اور انگریز کی سازش کے نتیجے میں قادیان جو جماعت احمدیہ کا مرکز تھا، اس کو سازش کے ساتھ جماعت کو تباہ کرنے کے لیے وہ مرکز قادیان کا وہ ہندوستان کی جھولی میں ڈال دیا گیا، اور یہ انتقامی کارروائی آر کی، ہندوؤں کی تھی، کانگریس کی اور ان انگریزوں کی تھی جو انگریز کے پاکستان کی تحریک میں جماعت احمدیہ کے عظیم الشان کردار کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ میں بتانا چاہتا ہوں جب مسلم ان تمام باتوں کے باوجود حضرت مسلم موعود کو سب سے بڑھ کر خوشی ہوئی پاکستان کے قیام کی۔ اس بارے میں صرف ایک حوالہ پڑھ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت مسلم موعود نے قیام پاکستان کے بعد جو سب سے پہلا جلسہ عام جماعت احمدیہ کا لاہور میں ہو، اس کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا گھر تو اگر سے چلا گیا ہے، مگر خدا کا فضل ہے کہ اسلام اور محمد رسول اللہ اور مسلمانوں کے لیے خدا نے پاکستان جیسی نعمت عطا کر دی ہے۔ فرمایا یہ حضرت مسلم موعود کے الفاظ ہیں، ہمیں پاکستان کے جھنڈے کے بلند ہونے پر بھی خوشی ہوتی ہے، ہمیں مصر کے جھنڈے بلند ہونے پر بھی خوشی ہے، ہمیں عرب کے جھنڈے بلند ہونے پر بھی خوشی ہے، ہمیں ایران کے جھنڈے بلند ہونے پر بھی خوشی ہے، مگر ہمیں حقیقی خوشی تب ہوگی جب سارے ملک آپس میں اتحاد کرتے ہوئے اسلامستان کی بنیاد رکھیں گے۔ ہم نے اسلام کو اس کی پرانی شوقوں پر قائم کرنا ہے، ہم نے خدا تعالیٰ کی حکومت دنیا میں قائم کرنی ہے، ہم نے عدل اور انصاف کو دنیا میں قائم کرنا ہے، اور ہم نے عدل و انصاف پر مبنی پاکستان کو اسلامک یونین کی پہلی سیڑھی بنانا ہے۔ یہی اسلامستان ہے جو دنیا میں حقیقی امن قائم کرے گا اور ہر ایک کو اس کا حق دلائے گا۔ جہاں روس اور امریکہ ناکام ہوئے اور فیل ہوئے، صرف مکہ اور مدینہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ الفضل 23 مارچ 1956 7:15 اور 8۔ قسم و ذات کی جس نے محمد کو کیا پیدا،
قسم اس ذات کی جس نے ہمیں اس کا کیا شہدا، یقیناً لشکر شیطان شکست فاش کھائے گا، علم اسلام کا سارے جہاں پر لہلائے گا۔ پاکستان آ کر جماعت کو نئے سرے سے منظم کرنا اور پھر اسی شاہراہ اعلائے اسلام پر گامزن کرنا ایک ناگزیر امر تھا، اور یہ کام ایک مرکز کے بغیر ہونا ناممکن تھا۔ اس لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ نے طویل غور و خوض اور الہی رہنمائی سے قدیم تاریخی شہر چنیوٹ سے چند میل کے فاصلے پر ایک متروک بنجر قطع زمین حکومت سے معاوضے پر حاصل کیا، جہاں سن 1948 سے ایک شہر کے خد و خال ابھرنے لگے جس کا نام ربوہ تدبیس ہوا، اور اب خدا کے فضل سے یہ جدید ترین سہولتوں سے آراستہ ایک خوبصورت شہر کی صورت میں ڈھل چکا ہے، جہاں جماعت احمدیہ کی مرکزی انجمنوں اور ذیلی تنظیموں کے دفاتر قائم ہیں۔ 1953 میں پاکستان دشمن جماعت مجلس احرار اسلام، جس نے قیام پاکستان کی بھرپور مخالفت کی تھی، نے جماعت احمدیہ کے خلاف اس وقت کی پنجاب کی حکومت کی اشیرواد پہ فتنہ پردازی شروع کی اور جماعت احمدیہ کے خلاف فسادات بھڑکا دیے۔ جب یہ فساد ختم ہوئے تو فیڈرل گورنمنٹ نے ہائی کورٹ کے 2 ججوں پہ مشتمل ایک انکوائری کمیشن بٹھایا، جس میں جسٹس رستم کیانی اور جسٹس منیر احمد تھے۔ انہوں نے ان فسادات اور ان کے محرکات کا نہایت ہی باریک بینی سے جائزہ لیا اور اپنی ایک رپورٹ مرتب کی جو کہ آج کل بھی موجود ہے۔ اس رپورٹ کو عرف عام میں منیر انکوائری رپورٹ کہتے ہیں۔ میں آپ کو اس رپورٹ میں سے 2 چیزیں پڑھ کے سناؤں گا۔ پہلی چیز کہ اس رپورٹ کے بالکل شروع میں عرض ناشر میں سیکولرزم کو ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں سیکولرزم کو لادینیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو کہ صریحاً غلط ہے۔ سیکولر نظام حکومت میں ریاست کو کسی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا، اس کے لیے تمام شہری برابر ہیں اور مذہب ہر شہری کا نجی معاملہ ہے۔ سیاست کی زبان میں سیکولرزم کا مطلب ہے مملکت کے شہریوں کو حقوق و فرائض میں مساوی سمجھنا، ان کے درمیان مذہبی، نسلی یا لسانی بنیادوں پر کسی قسم کا امتیاز نہ برتنا۔ دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ قائد اعظم کی نظر میں مملکت اسلامیہ کا کیا نظریہ تھا۔ تقسیم سے کچھ عرصہ پہلے قائد اعظم نے پاکستان کی جو پہلی تصویر دنیا کے سامنے پیش کی وہ اس انٹرویو سے ظاہر ہوئی تھی جو انہوں نے رائٹر کے نامہ نگار مسٹر ڈان کیمبل کو دیا تھا۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ نئی مملکت میں ماڈرن ڈیموکریٹک سٹیٹ ہوگی جس میں حاکمیت کے حامل جمہور ہوں گے اور اس نئی قوم کے تمام افراد کے حقوق شہریت بلا امتیاز مذہب و نسل و عقیدہ مساوی ہوں گے۔ جب پاکستان رسمی طور پہ دنیا کے نقشے پر پیدا ہو گیا تو 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے ایک بہت ہی یادگار تقریر کی جس میں نئی مملکت کے بیانی اصولوں کی تصریح کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے ہر ایک، خواہ وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، خواہ ماضی میں اس کے تعلقات تمہارے ساتھ کیسے ہی رہے ہوں، خواہ اس کا رنگ، اس کی ذات اور اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو، اول، دوم اور آخر اس مملکت کا شہری ہے جس کے حقوق و فرائض بالکل مساوی ہیں، تو تمہارے عروج و ترقی کی کوئی انتہا نہ ہو۔ آگے جا کے آپ فرماتے ہیں، لہٰذا اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ تم آزاد ہو۔ اس مملکت پاکستان میں تم اپنے مندروں میں آزادانہ جا سکتے ہو اور مساجد اور دوسری عبادت گاہوں میں بھی۔ تمہارا مذہب، تمہاری ذات، تمہارا عقیدہ کچھ بھی ہو، کاروبار مملکت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر آپ آگے فرماتے ہیں، میرے نزدیک اب ہمیں اسی نصب العین کو پیش نظر رکھنا چاہیے، پھر تم دیکھو گے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد نہ ہندو ہندو رہیں گے نہ مسلمان مسلمان رہیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں کیونکہ وہ تو ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں سب ایک مملکت کے شہری ہوں گے۔ 1953 کے پرآشوب واقعات
اور دور سے محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خدائی تائید و نصرت سے جماعت گزرتی ہے، اور 1956 کے جلسہ سالانہ میں امام جماعت احمدیہ خلافت حقہ اسلامیہ پر ایک نہایت ہی عارفانہ تقریر کرتے ہیں، جس میں وہ جماعت کے تابع رہنے اور اس کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کے اپنی موت آپ مرنے کی پیشگوئی فرماتے ہیں۔ 1934 میں شورش احرار کے خلاف یا اس کے بالمقابل تحریک جدید عمل میں آتی ہے، اور اب 1953 میں جب احرار اور اس وقت پاکستان کی مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو کے جماعت کے خلاف پلان کرتی ہیں، تو پھر امام جماعت احمدیہ وقف جدید کا قیام عمل میں لاتے ہیں، جس کا مقصد دیہی علاقوں میں لوگوں کو دین سے متعارف کرانا اور ایسے خدا رسیدہ لوگوں کو پیدا کرنا جن کا اللہ تعالیٰ سے زندہ تعلق ہو۔ اسلام کی خلافت ثانیہ کا دور علمی اور روحانی اور تنظیمی اعتبار سے جماعت کی ترقی اور مضبوطی سے قیام کا دور ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ نے جو الہی بشارات کے مطابق علوم ظاہری و باطنی سپر کیے گئے تھے، علمی اور روحانی سطح پر نور الہام سے منور ہو کر جماعت کی ہر راستے پر رہنمائی کی۔ آپ نے 10 جلدوں پر مشتمل قرآن کریم کی حقائق و معارف سے پر تفسیر کبیر کے نام سے تحریر فرمائی۔ قرآن کریم کا سلیس با محاورہ تفسیری ترجمہ تفسیر صغیر کے نام سے کیا۔ جلسہ سالانہ پر آپ کی تقاریر جو متنوع موضوعات پر ہوتی رہیں، جماعت کی ہر میدان میں رہنمائی کرتی رہیں۔ فضائل القرآن کے نام سے آپ نے تقاریر کا سلسلہ جاری فرمایا جو کئی سال جاری رہا، جس میں قرآن کریم کی دوسری الہامی کتب پر افضلیت ثابت کی گئی اور اس پر ہونے والے اعتراضات کے جواب دیے گئے۔ ذکر الہی، عرفان الہی تقاریر میں خدا تعالیٰ سے تعلق کے ذرائع بتائے۔ تقدیر الہی میں مسئلہ تقدیر پر نہایت لطیف پیرائے میں روشنی ڈالی۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں اسلام میں اختلافات کا آغاز کے موضوع پر آپ کی تقریر اسلام میں اختلافات کا حل تلاش کرنے والوں کے لیے رہنما اصول متعین کرتی ہے۔ منہاج الطالبین کے نام سے جلسہ سالانہ قادیان پر آپ کی تقاریر تربیت اولاد کے لیے ایک عظیم الشان رہنمائی ہے اور ماہرین نفسیات کے لیے اصولی ہدایت ہے۔ دعوت الامیر کے نام سے امیر امان اللہ خان شاہ کابل کے نام خط حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ کی ایک اہم تصنیف ہے جو جماعت کے عقائد کی مدلل تشریح ہے۔ اسلام کا اقتصادی نظام اور نظام نو کے نام سے آپ کے 2 لیکچرز اس دور میں پیدا ہونے والی معروف اقتصادی تحریک سوشلزم اور کمیونزم کے تنقیدی جائزے اور اسلام کے اقتصادی نظام کی برتری کا ایک حسین مرقع ہے۔ خلافت ثانیہ کے 51 سال جماعت احمدیہ کی تنظیمی روحانی ترقی اور اس کے اکناف عالم تک پھیلنے کے سال ہیں۔ ان سالوں میں جماعت کا پیغام ہندوستان سے نکل کر 4 دانگ عالم میں پھیل گیا۔ سینکڑوں مساجد کی تعمیر ہوئی۔ اردو، سواحیلی، فرانسیسی، ڈچ اور جرمن زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم ہوئے۔ اسلامی اصول کی فلسفی کا ہسپانوی زبان میں ترجمہ ہوا۔ بیرونی دنیا میں 96 مشن ہاؤس کھولے گئے۔ اسپین میں سینکڑوں سالوں کے بعد دوبارہ اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ عنہ 7 اور 8 نومبر سن 1965 کی درمیانی شب اپنے مولائے حقیقی سے جا ملے اور جماعت احمدیہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت ثالثہ کے دور میں داخل ہوئی۔ اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت۔